پاور کس چیز کا نام ہے؟ پاور نام ہے، اپنے آپ میں سپر پاور بننا اور ہے۔ قبلہ سے باتیں ہو رہی تھی اور اس میں نے ایک جملہ کہا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان سپر پاور سے ٹکرایا جس کا اپنا گھر بھی کرائے پہ ہے۔ کیا جملہ ہے یہ؟ اپنا گھر بھائی ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ایسے آدمی کو مارا ہے تم نے جس نے ابھی تک اپنا گھر بھی بنایا نہیں، اور تم ساری دنیا میں پاورفل، اور اگر ایک اکیلا ملک مار دیتا تو مجھے تسلی ہو جاتی، اسے بھی اس کمزور آدمی کو مارنے کے لیے دوسرے پاور کا مقابلہ لینا پڑا۔ اس کا مطلب اکیلا امریکہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کمزور آدمی کو مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مارا اس کو جا سکتا ہے جو طاقت کا اندازہ کرائے، پر طاقت کا اندازہ کیسے ہو؟ یہ تو قدرت کا آدمی ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس جنگ میں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، ایک چیز ضرور مل گئی ہے کہ تخت حکومت کا اقتدار اور ہے، مسلح کا اختیار اور مسلح کا اختیار یہ عجیب سپر پاور ہے کہ نہیں؟ ایک ایسے آدمی کو مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھا کر رہا ہے، یہ کنٹری بھی میرا آ جائے، یہ کنٹری بھی میرا آ جائے، یہ کنٹری بھی آ جائے، تو اس کا مطلب پاور تو اسی میں ہے، پاور تو اسی میں ہے۔ ذرا سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ 72 کو مارنے کے لیے باولا ہوا جا رہا تھا یزید، اسے بھی بلا لوں اسے بھی بلا لوں، ابے 72 آدمی ہے، یا تو اپنے کو کمزور بہت سمجھ رہا تھا یا اسے طاقتور بہت سمجھ رہا تھا۔ دشمن جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے پورا لشکر لگا دیا، لکڑیاں اکٹھی کرو، ابے پاگل ہے کیا؟ ہمارے ہندوستان میں آجا کتنے من میں آدمی جلا دے ہمیں پتا ہے، تو جمع کرتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ ابراہیم سے اتنا ڈر رہا تھا کہ سمجھ رہا تھا کہ چند لکڑیوں میں ابراہیم جلائے نہیں جا سکتے، اور قدرت نے اس میں سے بھی بچا لیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے طاقت کسے کہتے ہیں اور قدرت کسے کہتے ہیں۔ ارے میں نے کیا جملہ کہا! ارے کہا مولانا پھر بھی کچھ بھی ہوا، مر تو گئے۔ میں نے کہا جی اوکے مر تو گئے۔ بولے کیا باتیں کر رہا مرنے کی؟ مرنا تو ہمیں تھا، ڈرنا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا ڈر جاتے تو بس تو جاتے، کہا میرے خاندان کا آج تک کوئی ڈرا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑا بھاگ جاتے، کہا میرے خاندان کا آج تک کوئی بھاگا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا چھپ جاتے، کہا عراق میں ایک چھپا تو تھا۔ میں وہ غازی ملت بھی نہیں بننا چاہتا تھا جسے یہ بلوں سے نکال کے لے جائیں۔ تو اب ایک ہی چیز تھی، میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو مر جاؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جس دن میں مروں گا اس دن سے تمہارا ڈاؤن شروع ہو جائے گا، تم پل پل مرنے لگو گے اور میں پل پل جینے لگوں گا۔ چونکہ میرے علاوہ یہ دنیا کا کوئی آدمی ہنر جانتا ہی نہیں ہے، دنیا کا ہر آدمی مار کر جنگ جیتتا ہے، ہمارا قبیلہ مر کر جنگ جیتتا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! ہمارا قبیلہ مر کر جنگ اگر تم جاگ رہے ہو تو یہی مجلس ہے، یہی مجلس ہے۔ حسین نے کربلا مار کر نہیں جیتی، مر کر جیتی ہے،
قبلہ بیٹھے ہیں اور گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی بہادر نے حسین سے یہ اجازت نہیں مانگی کہ مولا مجھے مارنے کی اجازت دے دیجئے، سب نے یہی کہا مرنے کی اجازت دے۔ کربلا جنگ کربلا کی جنگ مار کر نہیں جیتی گئی، مر کر جیتی گئی ہے، اور کربلا کے یہ سبق وہ خوب جانتا تھا۔ میں نے انتظار کر لیتے کوئی اور کسی ملک کا کوئی لیڈر بول پڑتا، کہ ان میں بولنے کی ہمت ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے، کہ ان میں کوئی آیت اللہ ہے ہی نہیں۔ میں بولے تو وہ جو آیت اللہ ہو۔ میں نے کہا آیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، یہ قرآن دنیا کو سمجھانا نہیں جانتے، اور آیت اللہ اسے کہتے ہیں جو خود سمجھ جائے اور زمانے کو سمجھا دے۔ نہیں 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 نہیں، اس کا حق ہی تم نے ادا نہیں کیا۔ اب میں کہتا ہوں ساری کائنات کے اسلام کے ٹھیکیداروں سے کہ کیوں نہ آئے موٹے موٹے کڑے لے کے اسلام بچانے۔ اگر آیت اللہ اتنے ہی برے لگتے ہیں تو آیت اللہ سے پہلے تم پہنچ جاتے۔ آج اس نے بتا دیا کہ موٹے کڑے ہاتھوں میں لے کے اسلام نہیں بچے گا، تسبیح ہاتھوں سے گھما کے اسلام بچے گا۔ آتے کسی موڑ پہ تو آتے، بہت بڑے اہل بیت کے دوست بنے پھرتے ہو، کہاں گئی تھی وہ دوستی؟ ایک تو آتا، کسی ایک نے تو فتویٰ دیا ہوتا۔ مگر میں زمانے سے کہتا ہوں کہ آج خامنئی اس لیے بھی لڑے کہ دنیا کبھی بھی کسی آیت اللہ کو بزدل نہ سمجھ بیٹھے۔ کیا جملہ ہے یہ، کسی بھی آیت اللہ کو بزدل نہ سمجھنا۔ یہ جب تک مسلح پر بیٹھا ہے آیت اللہ ہے، جب میدان میں اترے گا تو نصر اللہ ہے۔ تو نہ بھاگا نہ ڈرا، آیت اللہ بن کے ڈٹا رہا۔ میں نے کہا جی کیا ہم نے ٹھیکہ لے لیا تھا، ہم کیوں لڑے؟ کہا اگر ہمارا عقیدہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ لڑتے۔ میں نے کہا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جب بھی ظلم و جور سے ٹکرائے گا شیعہ ہی ٹکرائے گا۔ اب تمہارا سننا تعجب ہے، اب تمہارا سننا تعجب ہے، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پردہ غیب سے امام آئے گا، اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا؟ تو کون ٹکرائے گا؟ کون ٹکرائے گا؟ آخرش وہی ٹکرائے گا نا۔ میں نے تو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس جنگ کا اعلان کیا ہے جو آخر میں ہونے والی ہے، اور مجھے کرنا بھی تھا، اس لیے کہ میں انہیں یہ احساس دلا کے جاؤں گا کہ ابھی تو ٹکر آیت اللہ سے ہے، حجت اللہ تو ابھی باقی ہے۔ ابھی سے ساری دنیا کی پاور ختم ہو گئی، ابھی سے ساری دنیا کی پاور ختم ہو گئی۔ ابھی تو حملہ ایران سے ہوا ہے، اگلا حملہ کعبے سے ہوگا۔ ابھی تو نائب آیا ہے، آقا آنا تو باقی ہے، ابھی تو غلام لڑ رہے ہیں۔ امام کا لڑنا تو باقی ہے، ڈر کیا رہے ہو، گھبرا کیا رہے ہو؟ رہ گئی بات یہ کہ ہماری گھبراہٹ کی تو ہمارے خاندان کا کوئی آدمی کبھی گھبرایا ہی نہیں۔ جب سپر پاور کے ان ہاتھیوں کو دیکھا تو سارا مکہ باہر۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا ہم کعبے چلیں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا بابا کیوں؟ کہا آج ہی تو پتہ چلے گا کرار کون سے ہیں، فرار کون سے ہیں۔ گئے اور جانے کے بعد اپنے اونٹ بھی مانگنے گئے وہاں۔
اس نے پوچھا جی اونٹ مانگنے آئے ہو؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کعبہ بچانے آؤ گے. کہا نا نا نا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے. تو اس نے پوچھا تم متولی تو ہو؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مالک وہ ہے، متولی میں ہوں، تاکہ دنیا کے ہر متولی کو پتہ چلے کہ تم متولی ہے، مالک نہیں ہے. تجھے متولی بنایا ہے، بچانے کا کام کرنا، بیچنے کا کام مت کرنا. اور بیچتا ہو تو بیچ لے. جتنی سال بھر میں یہ غنڈے بیچ دیتے ہیں اتنی میرا امام اس سے کہیں زیادہ بڑھوا دیتا ہے. ایک امام باڑہ سال بھر میں بک نہ پاتا ہے اور 50 بن جاتے ہیں. میں تم سے کہہ رہا ہوں اب تک گلک سے نکالنے والے اتنے پیدا نہیں ہوئے جتنے ڈالنے والے پیدا ہوئے. یہ حسین ہے، حسین. یہاں کھانے والوں کی کمی پڑ جائے، کھلانے والوں کی کمی نہیں آتی. نکالے جا. نکالنے والے کتنے ملے؟ 12. اور 12 اپوزیشن کے لگا لو 24. وہ انہیں بے ایمان کہہ رہے ہیں، یہ انہیں بے ایمان کہہ رہے ہیں. وہ انہیں نہ نکالنے دے رہے، وہ انہیں نہ نکالنے